بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم پوڈ کاسٹ میں موجود ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ آج بھی گیسٹ موجود ہیں تانیہ بزئی. السلام علیکم تانیہ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. تانیہ, سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کو لاحق خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس جو ہے پالیسی اپنائی جائے گی اور خود مختاری اور سالمیت اور کا تحفظ پاک فوج کا اولین مشن ہے. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ پالیسی اور یہ اسٹریٹجی ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ بہت پہلے لینی چاہیے تھی, کیونکہ کچھ زیادہ ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی چیزیں. جو ظاہر ہے جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے وہی آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. آپ کے ملک کی سوورینٹی آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. جب آپ کا ملک ہی وہ نہیں ہے, سیکیور نہیں ہے, تو پھر فائدہ کیا باتوں کا. یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل نے, اور اس سے یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سوورینٹی, نیشنل سیکیورٹی اور ریٹ کو ایک تحفظ اور ایک پروٹیکشن مل جائے گی. اور جتنے بھی پاکستان میں بیٹھے یا بیرون ملک میں بیٹھے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہیں, ان کا آپ کہیں کہ بس آخری دن آ گئے ہیں اور مزید ان کے مزے نہیں رہنے. جو جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کو آپ کہیں کہ اس کی وائلیشن کی ہے. ٹرو. تانیہ, تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں شدت پسند ساجد احمد کے حوالے سے کہ کل عدم تنظیموں BLA اور BLF کا کارندہ تھا, اور اس حوالے سے کچھ معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ جو شہری علاقے کو مانیٹر کرتا تھا اور گوگل ارتھ پر چیزیں مارک کر کے پڑوسی ملک جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا تھا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, آج میں نے پریس کانفرنس سنی ہے جو IG CTD ہے بلوچستان کے, انہوں نے, اور جو حمزہ شفقات چیف کمشنر ہے, انہوں نے بہت ایسے حقائق بتائے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا جو ساجد احمد ہے اس سے تو ایک بہت ہی بھاری کیا کہتے ہیں ویپن ریکور ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کا جو اس کے ساتھ جس کمانڈر کے رابطے ہیں, یہ BLF سے ہیں, دونوں دوستین, اس کی وہ انڈیا میں بیٹھا ہے اور یہ بلوچستان میں بیٹھ کے اس کو ڈیٹا دیتا رہا ہے اور اس کو جغرافیکل ڈیٹا دیتا رہا ہے, لوکیشنز کے بارے میں بتاتا رہا ہے گوگل ارتھ کے تھرو. اور اس کے علاوہ جو بھی بلوچستان اب تربت میں ایک ہائی کورٹ بن رہی ہے اس کی ڈیٹیلز دیتا رہا ہے, اور جو ایئرپورٹ ہے تربت ایئرپورٹ کا جو راستہ ہے اس کی ڈیٹیلز دیتا رہا ہے کہ ہم نے کس کس مقام پہ کیسے کیسے دہشت گردی کے وارداتیں کرنی ہے. تو آپ خود سوچیں. اور اس کے موبائل جب ریکور ہوا ہے اس میں اس کی ڈائریکٹ کنیکشن BYC کے ساتھ پائی گئی ہے, اور یہ دونوں BYC میں تھے. دوستین بھی BYC کا حصہ رہا ہے, آپ اس کو جلسوں میں بھی آپ کو نظر آئے گا, اور ساجد احمد بھی BYC کا حصہ رہا ہے. تو ماضی میں ان کی ریکروٹمنٹ BYC سے ہوئی. تو آپ خود سوچیں کہ BYC سے ہی دہشت گرد نکل رہا ہے. BYC ایک سافٹ فیس ہے, ایک پولیٹیکل فیس ہے BLF کا, BLA کا, BRA کا, جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں. اور ساجد احمد نے کنفیس بھی کیا ہے کہ وہ BIC کا ممبر رہا ہے, اور BYC کے تھرو ہی یہ اب دہشت گردی کے ریکروٹمنٹس ہوتی رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو IG CTD ہے بلوچستان کے, اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو BYC ہے وہ سہولت کاری کر رہی ہے. یہ باقاعدہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہی ہے, سپلائر ایز اے سپلائر کام کر رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں, ہم ان کو معصوم سمجھ رہے تھے, ہم ان کو مظلوم سمجھ رہے تھے, وہ مسنگ پرسنس کا چورن بیچ رہے تھے, وہ مسخ شدہ لاشوں کا چورن بیچ رہے تھے. ہم ان کو قسم سے مظلوم اور معصوم 2-3 سال پہلے سمجھتے رہے ہیں کہ واقعی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اب پتہ چلا ہے کہ ان کو تو پیسے ملتے ہیں ہر پروپیگنڈے کے پیچھے. یہ تو اب سہولت کاری پر اتر آئے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے باقاعدہ سہولت کار ہیں. تو جو مظلومیت کا رونا یہ روتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اصل میں یہی تو ہیں جو سہولت کاری کر رہے ہیں, سافٹ فیس ہے دہشت گرد تنظیموں کے. بے شک. تانیہ, ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کلعدم تنظیمیں BYC کے ذریعے کم سن بچوں کو بھرتی کرتے ہیں اور ایک پورا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے, اور پھر انہی بچوں کے ذریعے جو ہے یہ بھتے کا پیسہ منتقل کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی, یہ بچوں کا استعمال کر رہی ہے BYC, خواتین کا استعمال کر رہی ہے. خواتین کو روڈوں پہ بٹھایا ہوتا ہے. جو ناموس ہے, جو بلوچ روایات ہیں, جو بلوچ کلچر ہے, جو عزت ہے, اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے BYC نے. کچھ فنڈنگ کے لیے بلوچوں کا نام خراب کر دیا ہے اپنے ذاتی مفادات کے. یقین کریں, میں بلوچستان سے ہوں, ہم ان کی وجہ سے اب بلوچی ڈریس
جب ہم پہنتے ہیں لوگ ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی دہشت گرد آ گیا ہے. ان کی وجہ سے ہم بلوچی اب لباس نہیں پہنتے, اپنی ثقافت ہم نہیں پہنتے. ہاں یہ عالم یہاں آ گیا ہے کہ BYC کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ دیکھیں انہوں نے بلوچوں کا نام خراب کیا ہے کچھ فنڈنگ کے لیے. تو اب بچوں کا استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں. آپ کبھی ان کے جلسوں میں جائیں, ایک اسکرپٹ پکڑا دیا جاتا ہے بچی کو اور کہتے ہیں کہ بھئی ریاست کو یہ کہو, ریاست کو وہ کو, اور فنڈنگ بالکل بچوں کے تھرو ہو رہی ہے. یہاں پہ جب اسلام آباد میں بھی ان کی جب یہاں پہ یہ آئے ہوئے تھے جب دھرنا تھا تو باقاعدہ 70 لاکھ روپے ان کو جو کیا کہتے ہیں برآمدہ بکٹی ہے اس نے ان کو بھیجے تھے پیسے اس پورے دھرنے اور تماشے کے لیے. تو ظاہر ہے پیسے فنڈنگ کے بغیر مفت میں تو دیر از نتھنگ فار فری ان دس ورلڈ شمائلہ. اور بالکل یہ خواتین کا استعمال کر رہے ہیں, اپنی خواتین پہ خود ریپ کا الزام لگا رہے ہیں, اپنی خواتین پہ خود آپ دیکھیں اغوا ہونے کا الزام لگا رہے ہیں کہ گمشدگی, جبری گمشدگی کا ایک نیا ڈرامہ انہوں نے ریاست کے ذمہ وہ بھی ریاست کے ذمہ لگا دیا ہے. تو اس سے کچھ نہیں ہو رہا. یہ خود بلوچوں کا نام خراب کر رہے ہیں, خود بلوچوں کا نام دنیا میں بدنام کر رہے ہیں BYC. اور ابھی تو باقاعدہ پروفس آ گئے ہیں کہ دے آر ون آف دی سافٹ فیسز آف BLA اور جتنی بھی دہشت. اور اس کا شدید نقصان عام بلوچ نوجوان کو, عام بلوچ عورت اور مرد کو ہو رہا ہے. جی جی بالکل ہو رہا ہے. تانیہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. ریڈ نوٹس سیل جو ہے وہ اس وقت متحرک ہو چکا ہے اور باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ بھی پاکستان کے خلاف سازشی کر رہے ہیں, ملک دشمن عناصر کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے جو ہیں وہ لسٹیں بن چکی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں شمائلہ, حمزہ شفقات کا میں آج پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی اور میں ان کو اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے ایک اتنا اچھا سٹیپ جو کہ بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا. جو 75 سال سے بلوچستان میں مسنگ پرسن کا یہ چورن بیچ رہے ہیں, مسخ شدہ لاشوں کا چورن بیچ رہے ہیں, ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں. دیکھیے اختر مینگل صاحب نے ساری زندگی ریاست پاکستان کو بلیک میل ہی کیا ہے. 10 ارب آپ لے گئے مسنگ پرسنس کے نام پہ, پھر آپ نے یہ مسئلہ بھی سالو نہیں کیا, آپ وہ پیسے کھا گئے. 10 ارب مذاق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو ابھی جو اختر مینگل کا چورن ہے وہ بھی نہیں بک رہا, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو جس طرح وہ بلیک میل کرتے رہے ہیں مسنگ پرسنس کا, اور یہ مسخ شدہ لاشیں دنیا کے سامنے آ گیا کہ وہی مسنگ پرسنس وہی ہیں جو پہاڑوں پہ ہیں. کوئی مسنگ پرسنس جی اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے, بعد میں وہ دہشت گردی کی صورت میں آپ کے سامنے نظر آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ ابھی شمائلہ دنیا کے سامنے یہ چیز واضح بھی ہو گئی ہے, دنیا کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ جتنا بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ ریاست پاکستان کو صرف بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ڈیفیم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. باقی جو BYC ایکسپوز ہوئی ہے, میں تو حمزہ شفقات صاحب کا وہ اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے جو ریڈ نوٹس سیل بنایا ہے, جتنے بھی بیرون ملک بیٹھے ہیں, چاہے وہ ناراض بلوچ ہیں, چاہے وہ سیپریٹس بلوچستان پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ را کے ایجنٹس کے ساتھ دفتروں میں بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ سب انٹرپول کے تھرو آئیں گے. شمائلہ 100 نیمز اس میں فائنلائز ہو گئے ہیں, اور اس میں کیا بلوچ کا نام بھی ہے جو کہ ون آف دا مین سسپیکٹ ہے ان سب کاموں کے پیچھے, جو ناروے میں لگا ہوا ہے دن رات ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں. تو یہ 100 نیم جو دیے گئے ہیں یہ تھرو کورٹ جب ان کو یہ پروکلیم اوفینڈر ڈکلیئر ہوں گے پھر ان کو لایا جائے گا. اور یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا شمائلہ, لیٹ کر دیا, یہ بڑا لیٹ کر دیا. جس طرح یہ ہمارے ملک کا نام انہوں نے خراب کیا, جس طرح پاکستان کا نام خراب کیا, یہ جو مسنگ پرسنس کا پروپیگنڈا کر کے, یہ جو مسخ شدہ لاشوں کا پروپیگنڈا کر کے, یہ جو جبری گمشدگیوں کا پروپیگنڈا کر کے جو انہوں نے ہمارے ملک کا نام خراب کیا. را کی فنڈنگ ہے, ہمیں پتہ ہے انڈیا پیچھے پیسے بہت زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے. شمائلہ آپ کی سوچ سے زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ بہت پہلے ہماری حکومت کو کرنا چاہیے تھا کہ جتنے پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں, جو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے, ان کو بہت پہلے یہاں پہ لے کر آنا چاہیے تھا اور پھانسی پہ چڑھانا چاہیے تھا. اور انشاءاللہ وہ قدم اٹھا لیا گیا اور جلد جو ہے وہ سامنے چیزیں آئیں گی. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا, کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. جو بھی ملک کے خلاف سازشیں کرے گا وہ اپنے انتقام تک ضرور پہنچے گا. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.